السلام علیکم، منگلم یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان میں جو سیاسی اندرونی طور پہ بحران آیا ہوا ہے، کچھ بحران ہے جیسے بلوچستان میں ہے، جیسے اور علاقوں میں ہے، اور کچھ ایسے مطالبات ہیں کہ لیڈروں کو پاکستان آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ جو خود ساختہ جلا وطنی ہے، اب اس کو جلا وطنی گزار کے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آ کے کوئی اپنا مثبت کردار ادا کریں اور پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت۔ تو اس ضمن میں ایسے حکومت نے کوشش کر رہی ہے، حکومت نے، کہ وہ جو پاکستان کے جو وہی خواہ ہیں، پاکستان کے مفاد میں سوچتے ہیں، یا پاکستان میں آئندہ کس قسم کی تخریب کاری یا کسی قسم کے ایکٹیویٹیز نہیں ہوگی، اور پاکستان کے آئین پہ یقین رکھتے ہیں، تو ان کے لانے کے لیے عوامی جو مطالبات ہیں وہ زور پکڑ گئے ہیں، اور وہ کوششیں حکومت نے بھی سنجیدہ مطالبات کو سنجیدہ لینا شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے بلوچستان کے بھی کچھ رہنما ہیں، جس میں مری کے صاحبزادے ہیں اور دوسرے بگٹی صاحب کے ہیں، اور یہ تمام لوگ ہیں، تو ان تک بھی جو پاکستان بلوچ سردار ہیں، جیسے مینگل ہیں اور اچک زئی بھی ہیں، بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، مری کے ہیں، اور اپنا خانہ کلات کے یہ زہری فیملی ہے، اور یہ تمام ان کو اعتماد میں لے کے آئندہ کے لاہ عمل کے لیے ریاست نے سیاستدانوں کے کورٹ میں بات پھینک دی ہے کہ یہ آپ کا کام ہے، آپ کریں، اور جو محب وطن رہنما ہو، اگر آپ ان کی ریکمنڈ کریں گے تو ان کو ہم اس صورت میں پاکستان لا سکتے ہیں کہ وہ پاکستان، کیونکہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ وہ پاکستان کے جو مفاد میں سوچ رہا ہے، اس کو تو پاکستان میں سیاست کرنے کی اجازت دی جائے گی، کہ پاکستان کا غدار وطن ہے یا پاکستان کا مخالف ہے، وہ پاکستان سے کوئی مخالفانہ بیانات دیتا ہے، تو اس کو پاکستان میں نہ سیاست کرنے کی اجازت دی جائے گی، نہ لایا جائے۔ تو اس ضمن میں لازمی ایم کیو ایم کے بھی لوگ جو ہیں، ایم کیو ایم کے عوام جو ہیں، وہ یہاں چاہتے ہیں، کراچی حسین کے بڑے شہروں کے عوام، جہاں ایم کیو ایم کا نیٹ ورک تھا، جہاں الطاف حسین کا نیٹ ورک تھا، ان کا بھی دیرینہ مطالبہ ہے کہ ان کو بھی لایا جائے۔ الطاف حسین بھی متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ میرا پاسپورٹ بھی نہیں بناتے، نہ میرا شناختی کارڈ، اور اس طرح سے وہ آنے چاہتے ہیں اور اپنے آخری ایام جو ہے پاکستان میں گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اس صورتحال سے اب آنے والے دنوں میں حکومت نے یہ سوچا ہے کہ کچھ فضا میں جو گرمی ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، پاکستان کے اندرونی جو خلفشار ہے اس کو دور کرنے کے لیے، تو ان سیاستدان سے بھی کوشش رابطہ کیا جائے، ان جو پاکستان میں ہیں اس وقت، اور ان لیڈروں سے ان کے رابطے ہیں یا ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں۔ تو اس میں بلوچستان کے لوگ بھی ہیں، اس میں کیونکہ بھی بہت سارے لیڈران پاکستان میں ایسے ہیں جو الطاف حسین کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں، اور پاکستان میں ان کے لیے الطاف حسین کے لیے ان کا دل دھڑکتا ہے، مگر وہ ماضی میں الطاف حسین کے بیان کی ایسے وہ بھی ہاتھ اٹھا لیا تھا انہوں نے بھی، مگر بہرحال الطاف حسین ایسی سیاست میں کہہ رہے ہیں، اور پاکستان کی فوج کی حمایت میں بیان دے رہے ہیں، پاکستان کی حمایت میں بیان دے رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں انہوں نے کونسلا خانے میں پاکستان کے مارکہ حق کے حوالے سے خصوصی تقریب سے آن لائن خطاب کیا، ان کے کارکنان، ان کے لیڈران وہاں گئے، تو یہ بات کی کمادی کرتا ہے کہ پاکستان میں ان لیڈروں کو لانے کے لیے، یا جو پاکستان کے مفاد میں سوچتے ہیں، تو ان کے لیے ہر ہمار ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے بھی لیڈروں سے پاکستان میں بھی بات کی جا رہی ہے، پاکستان کی سیاسی حکومت سے بھی ہے کہ کون آ سکتا ہے۔ ایک مشاورت اب چلنی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اندرونی معاملات جب بہتر ہوں گے تو یہاں اپنی ترسیلات بھی آئیں گی، زر مبادلہ آئے گا، اور برآمدات اور درآمدات کا عمل شروع ہوگا، کیونکہ اندرونی اس وقت صورتحال زبانی دماغ تو بہت کچھ ہے، مگر بہرحال ابھی اتنا ہوا نہیں ہے کہ یہ صورتحال ہو۔ اس صورتحال میں اچک زئی والے جو ہیں، میرے جو عمران خان کی حمایت میں جو بیان دے رہے تھے، تو وہ بھی کوشش میں ہے کہ عمران خان کو بھی رہا کیا جائے۔ تو اس صورتحال میں بھی ممکن ہے آنے والے دنوں میں عمران خان کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ ہو۔ تو بہرحال عوام کا بھی مطالبہ ہے پاکستان کے کہ پاکستان کے جو پاکستان آئین اور قانون کے کام کرنا چاہتے ہیں، ان لیڈروں کو الطاف حسین سمیت تمام ان رہنماؤں کو پاکستان میں سیاست کرنے کی اجازت دی جائے، اور جو پاکستان میں جن پہ غیر اعلانیہ کچھ پابندیاں ہیں یا اس طرح ہیں، تو ان کو بھی سیاست کرنے کی اجازت دی جائے۔ اور یہ جو بلوچستان کا مسئلہ ہے، یہ روز بروز خراب ہوتا جا رہا ہے، اس کو
سیاسی طور پہ حل کرنے کی کوشش کی جائے. اس کے لیے یہی مذاکرات بہترین فورم ہے، اور مذاکرات کریں گے تو یہ صورتحال بہتر ہوگی، اور بہتر ہوگی تو ملک ترقی کرے گا، خوشحالی آئے گی. تو اس حوالے سے بلوچستان کے لیے بھی خصوصی ٹاسک وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی دیا ہے. محسن نقوی مستقل رابطے میں. پھر سندھ کے حوالے سے بھی جو مطالبات ہیں، جو سندھ میں ایم کیو اور پیپلز پارٹی میں جو چپکلی چل رہی ہے، ناراضگی چل رہی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو اسی ضمن میں آنے والے دنوں میں بڑے بڑے فیصلے لیے جائیں گے تمام پاکستان کے اندرونی مسائل کے حوالے سے. انہیں بڑے فیصلوں میں یہ بھی ہوگا کہ بھئی الطاف حسین کو بھی پاکستان لایا جائے، یا اس حوالے سے بھی ایم کیو کے اگر مطالبات میں یا ایم کیو کے جو لیڈران ہیں وہ یہ کہیں گے تو لازمی ایم کیو کے جو خالد مقبول والا جو گروپ ہے یہ نرم گوشہ بھی رکھتا ہے. اسی طریقے سے اس میں جو لیڈران ہیں وہ الطاف حسین کے لیے وہ سخت زبان استعمال نہیں کرتے جو مصطفیٰ کمال استعمال کرتے ہیں. تو اس بات کا بھی کوئی امکان ہے کہ یہ حکومت سے کہیں گے کہ جناب یہاں کی فضا بھی سازگار کی جائے، اور ماحول میں جو گرمی ہے، اور الطاف حسین کے بھی وہاں سے جو بیانات بعض ٹائم ایسے آ جاتے ہیں تو اس میں جو ختم کیا جائے. وہ الطاف حسین کو بھی یعنی کہ پاکستان میں سیاست کرنے کی اجازت دی جائے. تو یہ صورت میں کیونکہ لوگ جو ہیں یہ مطالبہ کر سکتے ہیں. بہرحال اس میں کیونکہ الطاف حسین کا بھی رول ہوگا، ان کے گروپ کا بھی وہاں، کہ وہ ان کو کتنا اختیار دیتے ہیں، کہ ان کو کتنا وہ موبلائز کرتے ہیں. کیونکہ بہرحال الطاف حسین تو سب سے ہی ناراض ہے. اگر بہرحال اب یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، اور مخالف مقبول مسلسل جو مصطفیٰ کمال سے تند و تیز بیان ایک دوسرے کے خلاف سے، تو خالد مقبول لازمی نرم گوشہ ان کا بڑھ رہا ہے اپنے سابق قائد کے حمایت میں. اور ادھر دوسری طرف جو ہے آفاق احمد بھی ہیں، وہ بھی الطاف حسین کی طرف تیزی سے سیاسی طور پر بڑھ رہے ہیں، اور الطاف حسین کی حمایت مستقبل قریب میں ان کو حاصل ہو سکتی ہے. اور انہوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ آنے والے الیکشن میں آپ کو ہم جیت کے دکھائیں گے. اور کراچی میں آفاق احمد بڑے لیڈر بن کے ان کی جماعت مہاجر قومی بڑی جماعت بن کے سامنے آئے گی. تو بہرحال سیاسی جو مبصرین ہیں وہ یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ آفاق احمد اسی صورت میں بڑی جماعت ابھر کے وہ سامنے آئے گی کہ انہوں نے اپنا نیٹ ورک تو بہرحال مضبوط کر لیا ہے پورے کراچی میں، مگر پھر بھی ان کو الطاف حسین کی ضرورت ہوگی. اور الطاف حسین کی ضرورت اسی صورت میں ہوگی کہ الطاف حسین کے پاکستان کی سیاست کے راہ ہموار ہو، وہ پاکستان میں ان کے آنے کے لیے راستہ کھلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.